السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کا؟ اس ویڈیو میں بہت ہی کچھ ضروری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بیسیکلی اویئرنیس ویڈیو ہے امیگریشن سکیمز کے حوالے سے، یا لوگوں کے ساتھ جو امیگریشن اور ویزاز وغیرہ میں جو فراڈ ہوتا ہے یا ان کے پیسے ضائع ہوتے ہیں، یہ اس حوالے سے۔ کیونکہ ابھی پچھلے 2-3 مہینے کے اندر نا 4-5 لوگ مجھے ملے مختلف کنٹریز میں، جنہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ساتھ وہ ہوا ہے، یعنی اسکیم ہوا ہے یا ان کے پیسے ضائع ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا یار ایک ویڈیو میں بناتا ہوں اور اس میں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرتا ہوں، اور چند چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جس کو دیکھ کے یہ ایک ایکسپیرینس اور لوگوں کے تجربات سننے کے بعد یہ ایک کنکلوژن مجھے ہوئی ہے کہ کیوں لوگوں کے ساتھ دھوکا ہوتا ہے یا کیوں لوگ غلطی کر جاتے ہیں اور ان کا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اسپیشلی جو ورک پرمٹس ہے یا جو لانگ ٹرم ریزیڈنسی ہے، ایون سٹیزنشپ کے کیسز میں بھی 2 بندے مجھے ملے ابھی بالکل ریسنٹلی، اور میں حیران رہ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور وزٹ ویزاز میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ڈن بیسز پہ لوگوں کے ساتھ بہت دھوکے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی وزٹ ویزا اور ورک پرمٹ میں تو بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے پیسے 15-20 لاکھ روپے تو بہت نارمل ہے، لوگ ضائع کر جاتے ہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر ان کو ٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ ہم آلریڈی ڈس چکے ہیں، ہم آلریڈی پیسہ لوز کر چکے ہیں، تو پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں، پھر ہم پہ بھی اعتبار نہیں کرتے۔ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار آپ پہلے ہمارے پاس آتے نا دھوکا کھانے سے پہلے تو بہتر تھا، تاکہ کم از کم آپ ہمارے ساتھ آپ کے پیسے ویسٹ نہ ہوتے، اور یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کا کام ہوتا تو انشاءاللہ ہو جاتا۔ بہرحال اب ایک تو ہوتا ہے نا کہ ڈن بیسڈ کا جو ویزا ہے نا، ڈن بیس نام کا کوئی ویزا نہیں ہوتا دنیا میں، یہ پوری کہانی ہی غلط ہے ڈن بیس والی۔ ڈن بیس کا تو میرا کمنٹ کبھی بھی نہیں کرتا۔ میں تو اکثر لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے تو خود اپلائی کرے، پروسیس ضرور سیکھے، خود کو ایجوکیٹ کرے، ویڈیوز دیکھے، آرٹیکلز دیکھے، اور خود آپ سیکھے پورے پروسیس کو اور اس سے گزرے، اس کے بعد خود اپلائی کرے۔ وزٹ ویزا کے حوالے سے تو میرا یہ ہمیشہ ماننا ہے، کیونکہ وزٹ ویزا جو ہے وہ آپ کی اپنی پروفائل ہوتی ہے، تو آپ سے بہتر کوئی دوسرا بندہ نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیونکہ وزٹ ویزوں میں سب سے زیادہ لوگوں کے پیسے ویسٹ ہو جاتے ہیں۔ ابھی مجھے انڈونیشیا میں ایک بندہ ملا، امریکہ کے ویزا کے چکر میں اس نے بولا کہ 95 لاکھ روپے اس کے ضائع ہو گئے ایجنٹوں کے چکر میں، اور ایجنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو اس وزٹ ویزا کے اندر۔ ہاں، اگر آپ کہیں سے کوئی ہیلپ اگر آپ نہیں کر پا رہے، پہلے تو خود کرے، بہتر ہے۔ نہیں کر پا رہے تو کسی پروفیشنل کنسلٹنٹ سے فائل پریپریشن لے سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کوشش کریں کہ گوگل میں جس بھی کمپنی یا کنسلٹنٹ سے آپ سروس لے رہے ہیں نا، تو گوگل میں ان کی ریویوز ضرور چیک کریں، اور وہاں دیکھیں کہ وہ ریویوز فیک تو نہیں ہے، کیونکہ فیک کا کیسے پتہ چلے گا؟ فیک ریویوز کا تب پتہ چلے گا جب ایک ہی مہینے کے اندر بہت سارے پازیٹیو ریویوز ڈالے گئے ہو اور اس کی ورڈنگ جو ہے بالکل سملر ہو، اور اس میں صرف تعریف ہی تعریف ہو، بندے نے اپنی ایکسپیرینس شیئر نہیں کیا اور صرف تعریف کی پل جو ہے باندھ دی ہے۔ تو یہ بڑی آسانی سے بندہ فگر آؤٹ کر سکتا ہے۔ تو گوگل میں جائے، وہاں پہ ان کی ریویوز چیک کرے، اس کمپنی کی یا جو بھی کنسلٹنٹ آپ کو سروس دے رہا ہے۔ اچھا، ڈن بیس کے جو ایجنٹ آپ کو بتاتے ہیں، ڈن بیس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹرائی کرتے رہتے ہیں، اس طرح ڈن بیس کا کوئی فارمولا نہیں ہوتا ہے ایگزیکٹ، وہ ٹرائی کرتے ہیں، تھوڑی سی جو فیس ہوتی ہے ایمبیسی کی وہ خود سے پے کر دیتے ہیں، اور آپ سے وہ اگر ویزا لگ گیا تو آپ سے 10 لاکھ 15 لاکھ چارج کریں گے، اور اگر نہیں لگا تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے چھوٹے موٹے پیسے ضائع ہو جائیں گے، وہ بھی اکثر آپ سے ہی کاٹتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ڈن بیس کا گیم، اس میں کوئی ایسا سچ وہ نہیں ہے، ان کا کوئی کمال نہیں ہوتا، تو میں تو وہ ریکمینڈ بالکل بھی نہیں کرتا۔ پھر ورک پرمٹ میں یہ مسئلے ہے کہ ورک پرمٹ کا اصلی ہونا نقلی ہونے کا پتہ نہیں چلتا، پھر اگر اصلی بھی ہے تو پھر اس کے بعد مزید جو ہے ایمبیسی سے ویزا لینا کافی مشکل ہوتا ہے، اسی لیے یہ ورک پرمٹ کا بھی ہم لوگ ابھی تک کام نہیں کر رہے، کافی کمپلیکیٹڈ ہے۔ تو پھر آتی ہے یہ ریزیڈنسی اور سٹیزنشپ کی بات، جو لوگ ریزیڈنسی حاصل کرتے ہیں کہیں پہ بزنس کے تھرو یا D7 D8 یا دوسری جو پیسیو انکم ڈیجیٹل نومیڈ ویزاز ہے، اس کے اندر بھی 2 بندے مجھے ایسے ملے یار، ان کے ساتھ سٹیزنشپ کے اندر فراڈ ہوا ہے۔ ایک بندے کے ساتھ تو یہ ڈومینیکا یا ویناواٹو کا جو سٹیزنشپ ہے، اس میں آلموسٹ $1 لاکھ سے اوپر کا بندے نے پیسے لیے، اور اس کے بعد کہہ رہے بندے کا نمبر ہی غائب ہے، نمبر بند ہے یعنی ہمیشہ۔ تو یہ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ پھر ایک مجھے ابھی تائی لینڈ میں بندہ ملا، بینکاک میں، ترکی میں انہوں نے پراپرٹی خریدی $4 لاکھ کی، ٹھیک ہے۔ تو 4 لاکھ میں سے وہ 2.5 لاکھ پے کر چکا ہے، اور مزید اس نے انسٹالمنٹ پہ کرنا تھا۔ تو وہ جو ہے ان کا ٹرکش ریئل اسٹیٹ پراپرٹی ڈیلر تھا، اور وہاں پہ انہوں نے ان کو اسکیم کیا ہے۔ یہ بندے نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ جو ہے
انہوں نے نہ ان کو پراپرٹی دی ہے، نہ سٹیزن شپ ملی ہے، کچھ بھی نہیں ملا ہے، اور وہ ابھی انہوں نے کیس کیا ہوا ہے وہاں پہ نا۔ اس طرح کے مطلب بڑے بڑے مسئلے بھی لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں، بڑے بڑے مسئلوں میں لوگوں کے پیسے ضائع ہوئے ہیں۔ تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ ایک تو ایسے بندے پہ ٹرسٹ کرو جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ اگر اس کی فیس زیادہ ہے یا اگر یہ زیادہ چارج کرتا ہے سروس کے طور پہ، اور یہ خود اس چیز سے گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، یا کم از کم اس کنٹری کے اندر آلریڈی رہ چکا ہے، ایسے بندے سے آپ سروس ہمیشہ لو ان چیزوں میں، خاص طور پہ یہ جو بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے سٹیزن شپ کے لیے یا ریزیڈنسی کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، ان کی کمپنی کا نام سرچ کریں گوگل پہ، اگر ان کی کمپنی آلریڈی آ رہی ہے تو پھر آپ اس کی ریویوز چیک کریں ٹرسٹ پائلٹ پہ یا گوگل ریویوز۔ جیسے ہم نے ابھی پہلے یہ چینل بنایا تھا نا، ایوری ویزا پی کے نام سے تھا، تو اسی نام سے ہمارا پیج بھی بنا ہوا تھا گوگل کا۔ آپ گوگل میپ پہ جائیں گے، ایوری ویزا پی کے لکھے تو ہمارا پیج آ جائے گا، پرانا والا بھی تو ہم نے نام چینج کر دیا، ابھی تو ولی گلوبل پارٹنرز ہے، تو اس کا پیج بھی ابھی ہم بنائیں گے۔ لیکن پچھلے والے ایوری ویزا پی کے پہ آپ دیکھیں گے نا، تو ہمارے ریئل کلائنٹس، جن کلائنٹس کو ہم نے سروس دی ہے، ان کو ہم نے انہوں نے وہاں پہ ریویو لکھا ہے، ہم نے صرف ان کو لنک بھیجا ہے کہ یہاں پہ آپ اپنا آنیسٹ ریویو دے سکتے ہیں۔ کوئی ہم نے ان سے سفارش نہیں کی کہ آپ ہمیں پازیٹیو ریویو دو، ہم نے بولا جو جیسے آپ کو سروس ملی ہے اس کی آپ وہاں پہ ریویو دے دو، اپنے خیالات کا اظہار کرو، تو اس پہ آپ چیک کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کچھ لوگوں نے ایسے بھی ریویوز دیے ہوں گے جنہوں نے کبھی سروس نہیں لی ہوگی، جس اس لیے غلط ریویو دیا ہوگا کہ بھائی یہ کال اٹینڈ نہیں کر رہے، تو کال اٹینڈ کرنا تو آپ کو پتہ ہے کہ نوٹ پاسبل، ہر ٹائم پاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سینکڑوں کالیں آتی ہے، میسیجز آتے ہیں، تو باری باری پہ سب کو ضرور میسج کا بھی جواب ملے گا، کال کا بھی جواب ملے گا، لیکن باری آنے پہ، کیونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے نا، لوگ ہمارے عوام آپ کو پتہ ہے کہ وہ ادھر ادھر کے سوال بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور تھوڑا سا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ تو اس لیے ہم لوگ سلولی کام کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا کہ میں آپ کو ویڈیو بناتے ہوئے کبھی آفس میں نظر نہیں آ رہا، ادھر نظر آ رہا ہوں، ایک جگہ پہ ہوٹل میں، دوسرے ہوٹل سے، تیسرے ہوٹل سے، کبھی پرتگال میں گھر سے، تو یہ میں بیسکلی مسلسل کام کر رہا ہوں نا اس چیز پہ، مسلسل کنٹریز کا مجھے بھی ٹریول کرنا پڑے گا، میں کر بھی رہا ہوں، ریزیڈنسی آپشنز نکالنے کے لیے، سٹیزن شپ آپشنز نکالنے کے لیے، دوسرے جو ویزے ہے پرماننٹ والے، ان کے سلوشنز نکالنے کے لیے مجھے لائرز کے پاس جانا پڑے گا، کنسلٹنٹس کے پاس جانا پڑے گا، کمپنیز کے پاس جانا پڑے گا، اپنی کمپنی بنانی پڑے گی زیادہ تر کنٹریز میں، اور جہاں پہ ہماری کمپنی نہیں ہوگی تو وہاں پہ ہمارا پارٹنر کمپنی ہوگا، تو اس کے لیے پریکٹیکلی جانا پڑتا ہے، لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، سوال جواب۔ جب میں سیٹسفائی ہوں گا تو پھر جو ہے ہم آگے کلائنٹ کو سیٹسفائی کر پائیں گے یا کلائنٹ کو ہم سروس دیں گے، کیونکہ ہمیشہ میں نے اگر ٹرکی کے اندر لوگوں کو کہتا تھا کہ یار یہ کام ہے، یہ چیز کرو، وہ کرو، پہلے خود کیا وہ۔ اسی طرح ویزوں کی بات ہے یا ریزیڈنسیز کی بات ہے، انڈونیشیا کی بات ہے یا پرتگال کی بات ہے یا کسی اور کنٹری کی بات ہے، پہلے خود اس پروسیس سے گزرے ہیں، وہ ساری چیزیں حاصل کی ہے، تو تبھی لوگوں کو اس کی سروس دی ہے۔ تو اس لیے ابھی جو بھی مطلب کوئی کام ہو تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں سیٹسفائی ہوں، تو اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لگ رہا ہے، لیکن ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف وہ کام کریں جو کام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب جو کام ہمیں لگے کہ یہ اینڈ آف دا ڈے ہو جائے گا، کیونکہ یورپ میں اور ساؤتھ امریکہ وغیرہ میں ٹائم لگتا ہے، پروسیس پہ ٹائم لگتا ہے۔ اب اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ کلائنٹ اگر پیسہ دیتا ہے اور ٹائم لگاتا ہے، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، اینڈ میں ان کا کام ہو جائے یا اس کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہو، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اینڈ میں کلائنٹ کا پیسہ بھی ویسٹ ہو اور ٹائم بھی ویسٹ ہو جائے اور ہمارا بھی ٹائم ویسٹ ہو جائے۔ مزہ تب آئے گا جب کلائنٹ کا کام ہوگا، اسی لیے ہم لوگ لمیٹڈ کام کرتے ہیں، لمیٹڈ آپشنز پہ کام کرتے ہیں، جس میں ہمیں کنفرم ہوتا ہے یا گارنٹیڈ ہوتا ہے یا مطلب زیادہ چانس ہوتا ہے کہ یہ کام ہوگا۔ ویسے گارنٹیڈ تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، اسپیشلی ویزاز کے حوالے سے، یہ جو ریزیڈنسی ویزاز ہیں، چاہے وہ پیسیو انکم ہو، چاہے وہ بزنس ویزا ہو، چاہے وہ ڈیجیٹل نومیڈ کا ہو، کیونکہ الٹیمیٹ اتھارٹی جو ہے گورنمنٹ ہوتی ہے اس کنٹری کی، وہ ڈیسائیڈ کریں گے آپ کو دینا ہے یا نہیں دینا ہے ویزا، تو اس کی گارنٹی تو کوئی نہیں ہوتی۔ اور کبھی کبھی جو ریئل کنسلٹنٹ ہوتا ہے، پروفیشنل کنسلٹنٹ ہوتا ہے، وہ محنت کرتا ہے کلائنٹ کے کیس پہ، لیکن ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو کلائنٹ کے پیسے ویسٹ ہو جاتے ہیں، لازمی بات ہے، اپیل بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو میں اسکیم نہیں کہوں گا، اس کو میں فراڈ نہیں کہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلائنٹ نے پیسے دیے، اس کو سروس اگر اچھی ملی ہے، سب کچھ ملا ہے، اور آگے سے کلائنٹ کی بدقسمتی کی وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہو گیا اور اپیل پہ بھی نہیں ملا، تو پھر میرے خیال سے یہ تھوڑا سا اس کو فراڈ کہنا یا اسکیم کہنا جو ہے یہ ناانصافی ہوگی۔ لیکن ایک بندہ اگر
پیسے لیتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے تو اسکیم میں آتا ہے، نمبر بند کر دیتا ہے تو اسکیم میں آتا ہے، ٹھیک ہے. یا اب ہم لوگوں کے اوپر لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے، پہلے سے ڈس چکے ہوتے ہیں. حالانکہ ہم لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کرنا بنتا ہے وداؤٹ اینی کویسچن. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم ایک پورا ہمارا ٹریک ریکارڈ جو ہے پاکستان میں، چاہے اس سے پہلے میں ٹریولنگ 10 سال سے میں ٹریولنگ کر رہا ہوں، رائٹ. پھر یہ کنسلٹنسی کا کام ہم 3-4 سال سے کر رہے ہیں. اس سے پہلے آن لائن دوسرے کام کرتے تھے. پورا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ خراب نہیں ہے. اس میں آپ کو کہیں پہ بھی نیگیٹو کچھ نہیں ملے گا انٹرنیٹ پہ یا کسی بندے سے. اگر جو لوگ آپ کو نیگیٹو اپنی طرف سے اپنے پیٹ سے بتا رہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پروفیشنل ڈیلنگ کے حوالے سے کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. اور پھر ہم غائب نہیں ہو سکتے نا، ہماری ویڈیوز ہے، ہمارا نام ہے، ہمارا نمبرز بھی ہے، نمبرز بھی کبھی بند نہیں ہوں گے. اور ابھی تو پراپرلی اس بار پراپر ہر جگہ پہ انشاءاللہ کمپنی رجسٹر ہم نے کر بھی لی ہے اور باقی جگہ پہ انشاءاللہ کریں گے. تو ابھی تو آپ کو ہر چیز وہاں پہ گوگل پہ بھی ملے گی، ریویوز بھی ملیں گی. ابھی آلریڈی آپ ریویوز جیسے میں نے کہا ایوری ویزا پی کے پہ دیکھ سکتے ہو. اور باقی جو نیا جو ہمارا برانڈ ہے اس پہ بھی انشاءاللہ بہت جلد چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے. تو فائنل سمری یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا پیسہ ویسٹ نہ ہو، چاہے ریزیڈنسی کے حوالے سے ہو، چاہے سٹیزن شپ کے حوالے سے ہو، تو سوچ سمجھ کے کرے، ریویوز دیکھ کے اوتھینٹک بندے سے کرے یا پروفیشنل کمپنی ہو، تاکہ بعد میں آپ کو رونا نہ پڑے. اور پھر ہمارے پاس آئیں گے تو پھر یہ آپ کو شکایتوں کا موقع نہ ملے اور بار بار جو ہے آپ یہ چیز ہمیں نہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ آلریڈی دھوکہ ہو چکا ہے، کیونکہ ہم نے تو دھوکہ نہیں کیا. کریڈیبلٹی ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہے. کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ ہمیشہ چاہیں گے کہ کلائنٹ جو ہے 100% سیٹسفائی ہو، جس سروس کے لیے وہ پیسے دیتا ہے یا جو کام وہ کرنا چاہتا ہے وہ کام ان کا ہو. یا اگر کسی بھی صورت میں کام نہیں ہوتا یا مطلب آگے جو ہے ابھی پروسیس نہیں ہوا ہے کام، تو پھر کیا ہے کہ ہم ان کی پیمنٹ واپس کریں. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اس میں لاسٹ میں کہوں گا کہ ہمیشہ چھوٹے سے سٹارٹ کریں. ہماری کنسلٹنسی فیس ہے، کال پہ آپ مجھ سے بات کرتے ہو، وہ چھوٹی سی فیس ہے مطلب دوسرے سروس کے مقابلے میں. تو آپ کال کرتے ہو، مجھ سے بات کرتے ہو 30 منٹ 40 منٹ، اس میں اپنا پورا سچویشن، بجٹ، ریکوائرمنٹ، ساری چیزیں آپ میرے ساتھ ڈسکس کرتے ہو. اور تب اگر آپ اس کے بعد آپ وہ ہو سیٹسفائیڈ ہو تو پھر آپ آگے سروس بھی پروسیس کر لیجئے، ٹھیک ہے جی. تو میرے خیال سے اس سے بہتر کوئی سولوشن نہیں ہو سکتا. تو ہمارا نمبر آلریڈی موجود ہے ڈسکرپشن میں اور اسکرین پہ بھی، تو اس پہ لے سکتے ہو اپوائنٹمنٹ کنسلٹنسی کے لیے. تو میں نے ایک چھوٹی سی اویئرنیس ویڈیو بناؤں گا، پھر جو ہے اس کے بعد مزید آپشنز پہ بھی بات کروں گا. فی الحال ہمارے پاس وینوواٹو کا پاسپورٹ ہے بائی انویسٹمنٹ، وینوواٹو کا PR ہے، انڈونیشیا کا ریزیڈنسی ویزا ہے، کیمبوڈیا کا ریزیڈنسی ویزا ہے، تائی لینڈ کے بہت سارے ویزے ہیں ریزیڈنسی والے، اور ملائیشیا مائی سیکنڈ ہوم پروگرام ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ یورپ میں جو ہے اسپین کے اندر ریزیڈنسی ہے، ڈیجیٹل نومیڈ، پرتگال کا D7 D8 D2 وغیرہ ہے، ڈومینیکا کا پاسپورٹ اگر کوئی لینا چاہتا ہے. تو اس طرح کافی سارے آپشنز ابھی فی الحال ہمارے پاس ہے اور اس میں مزید ہم اس کو بڑھائیں گے. ٹائم ٹو ٹائم آپ کو مزید آپشنز. آذربائیجان کا ہے، اگر کسی کو آذربائیجان میں ریزیڈنسی لینی ہے بائی کمپنی فارمیشن یا بائی ریئل اسٹیٹ یا بائی بینک ڈپازٹ، تو اس کا بھی ہمارے پاس آپشن ہے. ٹرکی کے اندر بھی ہے. تو اس میں مزید آپشنز کو لسٹ ڈاؤن کریں گے. ویب سائٹ بھی ہماری بن رہی ہے، وہاں پہ پھر آپ کو ریٹن میں ہر چیز کی ڈیٹیلز ملیں گی، ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ. کوئی کویسچن ہو تو کامنٹ میں کر